جب انہوں نے کہا کہ آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ امت مسلمہ کی سپورٹ کے لیے اسلامک بلاک بناتے ہیں، اور جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، اسرائیل کے خلاف، ہندوستان کے خلاف آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اسی ہال میں موجود تھا، میرے دل کو دھکا لگا کہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کرتے ہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم پروگریسو مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنی جڑوں بنیادوں کو نہیں بھولے، قرآن کو نہیں بھولے، صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں کو نہیں بھولے۔ ہم نہیں بھولے پاکستان کس لیے بنا تھا، لمبی زندگی دے، لیکن ہم یوم تاسیس منا رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب ہمارے بیچ نہیں ہوں گے۔ سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں، اپنے ماضی پہ نظر ڈالی۔ حکومت کے 3.5 سال، اپوزیشن کے 5 سال، عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدوجہد، ایک ہی تمنا۔ جب عمران خان صاحب نکلتے، ہم سب ساتھ نکلتے 2014 کا، کہ وہ جیل میں ہے لیکن اس کی تحریک چل رہی ہے، وہ جیل میں ہے لیکن ہم بکے نہیں ہیں، نہ ہم ڈرے، نہ ہمیں کوئی خرید سکا، نہ کوئی جھکا سکا۔ ہم اسی طریقے انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑے، بلکہ اس سے زیادہ پکے کھڑے کی تھی۔ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ عمران خان حیات ہوں گے، اللہ ان کی لمبی زندگی دے، لیکن ہم یوم تاسیس منا رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب ہمارے بیچ نہیں ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری جدوجہد کا ایک بہت اہم لمحہ ہے، اور اس پہ عمران خان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے لیکن اس کی تحریک چل رہی ہے، وہ جیل میں ہے لیکن ہم بکے نہیں ہیں، نہ ہم ڈرے، نہ ہمیں کوئی خرید سکا، نہ کوئی جھکا سکا۔ ہم اسی طریقے انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑے، بلکہ اس سے زیادہ پکے کھڑے، جس طرح جب عمران خان صاحب باہر تھے۔ اگر عمران خان صاحب اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ جیل میں ہے، ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جنگ اگر پاکستان کی جنگ ہے، گرام آدمی کی جنگ ہے، اس ملک میں سب کچھ ہے، قانون ہے، قانون میں تمام حقوق آپ کو دیے گئے ہیں کہ آج ایک عام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے۔ عام پاکستانی تو چھوڑے، آپ کے الیکٹڈ ایمیننس، کل رات بھی ہمارے 2 ایمیننس کے گھروں پر پنجاب میں چھاپے پڑے۔ میں جب جیل تھا اڈیالہ، اسی طرح ایک دن صبح اذانوں کے ساتھ آنکھ کھلی تو 8/6 کی چکی ہوتی ہے ڈیتھ سیل کی۔ ممتاز قادری صاحب جس سیل میں ان کے آخری لمحات میں تھے، اسی میں مجھے رکھا گیا تھا، اور ساتھ میں شہریار خان افریدی تھے، ان سے پہلے جاج چودھری تھے۔ میری نظر لگی سلاخوں پہ، وہ ڈبل سلاخیں ہوتی ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں۔ 5 بجے صبح اپنی جیل کا دروازہ کھلتا ہے، شام کو مغرب کی اذانوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ علی محمد، تم اور ساتھ والے سنگ بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں، اپنے ماضی پہ نظر ڈالی۔ حکومت کے 3.5 سال، اپوزیشن کے 5 سال، عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدوجہد، ایک ہی تمنا۔ جب عمران خان صاحب نکلتے، ہم سب ساتھ نکلتے 2014 کا دھرنا، جس طرح ابھی فیصل نے بات کی، 2015-16 کا پاناما کی تحریک، اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے پھر تحریک، پھر اصل تحریک 18 کے بعد شروع ہوئی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف حکومت میں آ کے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے، اصل ریزسٹنس کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہی تب جب آپ حکومت میں آتے ہیں، کیونکہ 75 سال سے یہ، اس سے پچھلے 200 سال سے جو سٹیٹس کو ڈیپلی انٹرنچڈ ہے پاکستان کے سسٹم میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سن 47 میں جب سب زبانی پرچم لہرایا اور یونین جیک کا پھیرا وہاں سے اتار دیا گیا تو کیا آزادی مل گئی؟ کیا ہم نے قرآن پہ ملک چلایا؟ جو قاعدہ محمد علی جناح کا فلسفہ اس پہ چلایا؟ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہاں مجھے بتائیں قرآن نے فیصلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر اس پہ کرتے تو آج سود میں ہمارے بار بار جھگڑے ہوتے۔ ایک آدمی کھڑا جاتا ہے امریکہ کے سامنے، کہتا نہیں بولنا پاک سرزمین، ہم
ڈال دیتے ہیں. کیا یہ جناح کا ویژن تھا؟ کیا جناح نے اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ سن 42 میں پاکستان قرارداد لاہور پاس ہونے کے 2 سال بعد قائد محمد علی جناح اسی طرح نوجوان جدھر بیٹھے. ابھی علامہ اقبال کے پروگرام سے اٹھ کے میں آیا ہوں، تھوڑا اس لیے دیر ہوا، وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کرتے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. ہاں ہم پروگریسو مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنی جڑوں بنیادوں کو نہیں بھولے، قرآن کو نہیں بھولے، صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں کو نہیں بھولے. ہم نہیں بھولے پاکستان کس لیے بنا تھا. قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں، اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا، میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا. اس کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. ہمارا پاکستان کا آئین طرز حکومت قرآن پہ مبنی ہوگا. جب عمران خان صاحب نے یہاں دوسری عالمی سربراہی کانفرنس فورم منسٹرز کی منعقد کی، مدنہ چیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان عظیم لوگوں کو ویلکم کرنے کا مجھے بھی موقع ملا. کچھ ہمارے دوستوں کو بھی فیصل بیٹھے اسٹیج پہ، کچھ دوست جا چکے ہیں، پاکوی بھی بیٹھی ہیں، یہ سب ہم سب نے ان کو ویلکم کیا تھا. جب عمران خان نے دوسری عالمی کانفرنس میں، جب ترکی کے صدر سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب کے نمائندے، ترکی کے نمائندے سب یہاں آ چکے ہیں، ان کی ہوسٹنگ ہو چکی ہوئی تھی. یہ محمد بن سلمان صاحب کی سپورٹ سے اور ترکیہ کی سپورٹ سے یہ کانفرنس ہو رہی تھی. جب انہوں نے کہا کہ آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، اور امت مسلمہ کی سپورٹ کے لیے اسلامک بلاک بناتے ہیں، اور جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، اسرائیل کے خلاف، ہندوستان کے خلاف آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں. میرے کان کھڑے ہو گئے. میں اسی ہال میں موجود تھا، میرے دل کو دھکا لگا کہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گے. بھٹو کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اس نے بھی پین اسلامزم کی بات کی تھی. تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، انشاءاللہ عمران خان باہر نکلیں گے، جلد نکلیں گے، لیکن ان کو میسج یہ ضرور ہم چھوڑ کے جائیں. جب وہ باہر آئیں گے ان کو داستانیں سنائی جائیں گی، ان کو جرأت و بھاپی کی داستان سنائی جانی چاہیے. ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پیچھے عہدوں کے متولی نہیں چھوڑے تھے، بلکہ انہوں نے قربانی دینے والے مجاہد چھوڑے تھے، نوجوان بھی اور خواتین بھی. 28 سال ہو گئے یہ تحریک جوان ہے، اور وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار، ضرب ہے کاری. انشاءاللہ العزیز یہ تحریک کامیاب ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں، اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ملک کے کام پہ لگا دے. جب سب لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، جو جائز کام ہے، جب سب لوگ عہدوں کی دوڑ میں ہیں، جب سب لوگ دنیا کے پیچھے ہیں، ایک مرد قلندر کھڑا ہوا چند نوجوانوں کے ساتھ، اور اس نے کہا یہ ملک میں ٹھیک کروں گا. اس کو آفریں ہوئی کہ آپ کیوں لمبے راستے پہ آتے ہو، شارٹ کٹ سے آپ کو پی ایم میں بناتا ہوں. انکار کیا. میں ان جگہوں پہ 20 سال بعد اس نقش پا پہ گیا ہوں جس پہ عمران خان گئے ہیں. ایک جگہ اپر لوور پیر میں ایک جگہ گیا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ رات کے 12 بجے عمران خان صاحب اس وقت نوازادہ محسن علی خان کے ساتھ رات کے 12 بجے چکترا برج پہ پہنچے، اور ہمارے ہوسٹ نے مجھے بتایا، پرانا ہمارا ورکر فخر الزمان دیر کا صدر ہے، میں موجودہ چیئرمین کو بھی کہوں گا پرانے ورکرز پہ ہاتھ رکھو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو وہی محبت دو جو عمران خان ان کو دیتے ہیں. جب جیل میں جان سے پوچھیں آپ کے پرانے ورکر کون ہیں، پرانا ورکر کبھی عہدہ نہیں مانگتا، وہ کبھی عہدہ نہیں مانگتا. جب عہدوں کا بٹوارا ہوتا ہے وہ وہاں دور، کیونکہ اس میں حیا ہوتی ہے. ہاں جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو ورکر پھر آگے ہوتا ہے. تو فخر الزمان نے مجھے کہا کہ رات کے 12 بجے ایف سی والوں کی کال آئی کہ یار تم بھی جو ہے پتہ عجیب قسم کے لوگ ہو، تمہارا لیڈر آیا ہوا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچے، آ کے اس کو پک کر لو. رات کے 12 بجے وہ پہاڑوں میں ہماری کیمپین کرتا رہا. یہ جو اتنی آسانی سے آج میں اور زرداد جہاں پر ہم لوگ جیتتے ہیں، میں اس کو آسانی سے کہوں گا کہ ہمارا خرچہ نہیں ہوتا، ہمارا کارکن ہم سے آگے دوڑ رہا ہوتا ہے. یہ عمران خان کے کارکن ہے. آج سے 25 سال 28 سال پہلے ان پہاڑوں میں ایک ایک جگہ وہ جا کے وہ اپنے گھر کی اپنے دونوں بیٹوں کی قربانی دے کے جماعت کھڑی کر گیا وہ آدمی. تو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، دیکھو ہمارے ہم سے زیادہ تگڑے کارکن موجود ہیں. ایک وعدہ میرے ساتھ یہ کرنا کہ کبھی بھی جب بھی موقع آئے
क्या आपने तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़ा होना है या किसी चीज से मजबूर या बेकस हो के आपने कोई राय इख्तियार करनी है। हमने कभी इस तहरीक को नहीं मरने देना, क्योंकि कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, इमरान खान साहब को भी आनी है। क्या ये तहरीक पर रुक जाएगी? जेल जाने से रुकी है? ये नहीं रुकेगी। इसको हमने आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है। इस रास्ते में बहुत से लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ पेशों से हमारे करीब आए। इमरान रियाज से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। अफसर शरीफ जो शहीद हो गया, जो 7 समंदर पार किस जुर्म में शहीद हुआ? किसी ने पूछा है? किसने उसकी मां से पूछा है? जुर्म किया था उसने, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तोड़ा था। वो कोई एंटी पाकिस्तान था, वो तो सीने को पाकिस्तान का झंडा लगा के और पाकिस्तान का झंडा लहरा के पाकिस्तान से बाहर गया था। उसको, उसकी मां को ये तोहफा मिला कि मां को उसके मुहब्बत वतन पाकिस्तानी बेटे की लाश उसको मिली। भाई जल्दी आ जाएं जिसने इंशाल्लाह ये कुर्बानियां रायगान ही जाएंगी। हम पक्के करें इमरान खान के साथ इंशाल्लाह। और ये बात मैंने की थी और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित की। खान साहब को एक दफा कहा था कि पीछे मुड़ के देखोगे, कासिम और सुलेमान भी अगर नजर न आए, हम होंगे इंशाल्लाह। और जब खान साहब खड़े थे इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद।